اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اور آپ کے لیے اسپیشل پروگرام لے کر آیا ہوں، خاص طور سے اسما رجب المرجب کے حوالے سے، جس میں تمام معصومین کی ولادت اور شہادت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ کی تمام مومنین کی خدمت میں اور وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور مومنین اکرام، آج کا خاص موضوع ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیمات کو لے کر۔ لیکن خصوصاً بات یہ ہے کہ جب ہم تذکرہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وہ شجاعت کے جوہر نظر آتے ہیں۔ کیا یہ شجاعت ان کے لیے ضروری تھی؟ کیا جہاد ان کے لیے اتنا اہم تھا، یا صرف مجبوری تھی کہ جہاد انہیں کرنا پڑا؟ ایک تعلیم کا، ایک علم کا سمندر جو پوری دنیا کے لیے ایک سمندر کی طرح تھا علم کے لیے، اس کے لیے تلوار چلانا کتنا اہم تھا اور کتنی مجبوری تھی؟ آج اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت علی جناب پروفیسر سید مظاہر علی صاحب، جو کہ ڈپارٹمنٹ آف پرشین سے ہیں، شیعہ ڈگری کالج سے، اور آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت خیر مقدم اور مبارکباد پیش کرتے ہیں آج ولادت باسعادت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ میں سب سے پہلے خدیجہ ٹی وی اور اطہر کاظمی صاحب کو اور پوری ملت اسلامیہ کو مولا علی کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں خدیجہ ٹی وی کا اور اطہر کاظمی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ بڑا قیمتی وقت فراہم کیا، جس کے لیے آج ہم اس ذات کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کل صفات کی مالک ہے۔ جزاک اللہ۔ ہم کسی ایک حد تک ان کو محدود نہیں کر سکتے کہ صاحب مولا علی جو ہیں وہ بہت بڑے بہادر ہیں، وہ بہت بڑے شجاع ہیں، یا بہت بڑے عالم ہیں، یا بہت بڑے زاہد ہیں۔ آپ جس رخ سے بھی علی ابن ابی طالب کو دیکھیے گا، بحد کمال۔ میں نے بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کیا ہے، یعنی کہ علی ابن ابی طالب کی ذات جو ہے اس کائنات میں نہیں بلکہ عالمین کے اندر جتنے کمالات ہیں، جتنے بھی فضائل ہو سکتے ہیں، وہ مولا علی کے اندر بحد کمال پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علی ولی کو ہم صرف جہاد کی حد تک محدود نہیں کر سکتے کہ صاحب انہوں نے تلوار بحالت مجبوری اٹھائی یا ضرورت تھی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ذات پروردگار نے جو ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ کو اس سرزمین کے اوپر ظہور فرمایا، اور سارے کمالات، میں یہ بالکل کلی طور پر اپنے عقیدے کا بھی اظہار کرتا چلوں، ہم مولا علی کو رسول اسلام سے افضل نہیں مانتے ہیں۔ بے شک جتنے بڑے مولا علی بہادر یا شجاع ہیں، اس سے کہیں زیادہ شجاع بہادر رسول اسلام ہیں۔ بے شک۔ لیکن ہمیں پوری تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں، تاریخ عرب میں، تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتا کہ بانی اسلام نے کسی کو ایک تماچا بھی مارا ہو، کہیں کوئی تلوار اٹھائی ہو۔ دشمنوں کے نغمے میں اگر گر گئے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے، کیونکہ وہ رحمتوں کا سمندر تھے، وہ کسی طرح کے اگر وہ کوئی ہاتھ یا کوئی تلوار اٹھاتے تو ان کی رحمت پہ ضرب لگتی۔ اس لیے ذات پروردگار عالم نے ایک ایسی مضبوط اور مستحکم شخصیت کو رسول اسلام کے ساتھ لگایا، جتنے صفات رسول میں پائے جاتے ہوں اتنے ہی صفات اس کے پیچھے، اس کے جانشین، اس کے خلیفہ، اس کے بھائی، اس کے ہمدرد، اس کے ہمسفر، اس کے ساتھی میں ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ساری کی ساری ذات، اس ذات کے اندر یہ سارے کے سارے صفات موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی نے تلوار جو اٹھائی وہ مجبوری نہیں تھی، بلکہ اگر آپ تاریخ اسلام کو مطالعہ کریں اور مکے کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ علی ولی نے کہیں تلوار چلائی ہو، کہیں کسی کو مارا ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے حادثات آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو رسول اسلام کی حفاظت میں محافظ بن کے گئے ہیں۔ جی۔ لیکن جیسے ہی ہجرت ہو جاتی ہے اور ہجرت کے بعد جو جنگوں کا آغاز ہوتا ہے، وہاں مولا علی کی تلوار نظر آتی ہے۔ اب یہ ہجرت ہی سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے راز ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اب علی کی ذات اپنی تھی نہیں، ذات پروردگار اس کو خرید چکا تھا۔ جو کوئی اپنی کسی شے کو بیچ دیتا ہے تو اس پہ اس کا اختیار نہیں رہتا ہے۔
اب جیسی مشیت ہوگی ویسا ہی مولا علی کا کردار اور عمل ہوگا، اسی کے اوپر ان کو پیروی کرنا، اسی کے اوپر ادھر سے مشیت کے جیسے جیسے احکامات آتے چلے جائیں گے۔ اب غور کریے تھوڑی سی دیر کے لیے، آپ فکر کریں، یہی علی جو پوری مکے کی زندگی جنگ کے درمیان میں گزر جاتی ہے اور رسول اسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد 25 سال ایک دم خاموش ہو جاتا ہے، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ سب کہاں چلی گئی؟ وہ ساری کی ساری۔ اور پھر جیسے ہی 25 سال مکمل ہوتے ہیں اور قتل عثمان کے بعد ایک فتنہ برپا ہوتا ہے اور فوراً ہی امیر شام اور ام المومنین قتل عثمان کا بہانہ کر کے ایک جنگ جمل ہو جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ جنگ جمل میں وہی علی ہے جو خیبر والا تھا، کیا کہتے ہیں، وہی علی ہے جو احد والا تھا، وہی علی ہے جو بدر والا تھا۔ یعنی کہ اب تو عمر بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، علی شباب کی منزلوں کو طے کر چکے تھے، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے تھے، 57-58 سال کی عمر ہو رہی تھی۔ 36 ہجری میں جنگ جمل ہو جاتی ہے، پھر 37 ہجری میں جنگ صفین ہو جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب جمل مکمل ہو گئی اور جمل فتح کر لی مولا علی نے اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ آپ لوگ ادھر سے گزریں، تو راستے میں امیر شام کا لشکر، اور امیر شام کی بھی آپ تھوڑی سی ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ 16 سال کی عمر میں شام کے اوپر قابض ہو چکا تھا اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہو چکی تھیں۔ 16 سال کی عمر سے یہ یہاں تک آ گیا تھا، 37 ہجری تک آتے آتے پورے حد شباب کو پہنچ چکا تھا، اور جتنے بھی فتنے ذہن میں انسان کے بپا ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ذہن میں موجود تھے۔ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن کیونکہ ہم تاریخ کے ان پہلوؤں کو بھی چھو رہے ہیں، الحمدللہ بہت خوبصورت گفتگو ہے۔ سوال جو ہے وہ میرا اسی جانب ہے، کیا اطاعت رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اپنی جنگ کی یقیناً، لیکن ایک شخص جس سے دنیا فیضیاب ہو سکتی تھی علم کے سمندر کے طور پر، کیا ذہن انسانی نے اس وقت وہ فیض نہیں لیا مولا کائنات سے، یا صرف تلوار چلانے کا؟ میرا جو ابس وہ ہے، میرا جو سوال ہے وہ اس پر ہی ہے، کیا مولا کائنات کے لیے یقینی طور پہ وہ جو تلوار چلانا تھا وہ صرف اللہ کے لیے اور حکم رسول اللہ کے لیے، لیکن کیا انسانی فروغ کو دینے کے لیے علم زیادہ ضروری نہ تھا؟ دیکھیں، میں یہاں اس موقع پر بلا تفریق مذہب و ملت میرے علی گڑھ کے ایک سینئر پروفیسر کیمسٹری کے شاہد صدیقی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ جبکہ میرے مسلک سے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مولا علی کو، یہ سنبھل سے تعلق ہے، علی گڑھ کیمسٹری کے پروفیسر رہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مولا علی کو موقع دیا جاتا تو نہ صرف ملت اسلامیہ کے لیے بلکہ عالمین کے لیے مولا علی ایک کانسٹیٹیوشن مرتب کر دیتے۔ بے شک ان کو اتنا ٹائم نہیں دیا، ان کو اتنا ملت اسلامیہ نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے علم کے گہوارے، اور اس کا نہج البلاغہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ اس کا شکوہ بھی مولا علی کو ملتا ہے، کاش کہ مجھے موقع فراہم ہوتا۔ وہ شخص کہ جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد جب وضو سے فارغ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور ہاتھ سے آپ کے آبشارے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ان آبشاروں سے کائنات کو منور کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ میرے مولا علی، یعنی کہ، اور نہج البلاغہ علم کے معاملے میں آپ بات کر رہے ہیں، صرف ایک نہج البلاغہ ہی نہیں ہے کہ آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے اس میں کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ علی اپنی ذات سے بات کر رہا ہے، اپنی خود، اپنے سیلف جسے کہتے ہیں، اپنے سے بات کر رہے ہیں۔ میرے مولا جو ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ خود اپنے سے باتیں کر رہے ہیں، اس کمی کا احساس دلا رہے ہیں، کاش کہ مجھے موقع اگر جملہ بہت خوبصورت کہ مطلب وہی جملہ کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات کو رکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، مولا کائنات خود اپنے آپ سے بات کرے تاکہ دنیا پہچانے کہ کس طرح سے گفتگو، کس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اور صرف علم نہیں، آپ جس بھی میدان میں دیکھ لیجئے، آپ زہد کے میدان میں دیکھ لیجئے، بحد کمال علم، بحد کمال شجاعت، بحد کمال عبادت، بحد کمال عشق، بحد کمال۔ آپ جس پہلو سے دیکھیے گا علی ولی کو، آپ کو مکمل شخصیت نظر آتی ہے۔ اور دیکھیے جس وقت مولا علی کے ضربت لگی، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس کے گھر سے ایک شب میں 1000 تکبیروں کی آواز آتی ہو، اللہ اکبر، 1000 تکبیروں کی آواز، 1000 تکبیر، ایک تکبیر پہ آپ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور جس کے گھر سے 1000 تکبیروں کی آواز، تو کتنی نماز پوری رات عبادت الہی میں میرا مولا صرف کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ضربت لگ جاتی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ غیروں نے لکھا ہے، تمام کتابوں میں دیکھ لیجئے گا آپ، تباری کوئی بھی،
250 لوگوں کو کھانا نہیں ملا ہے. اللہ 250 لوگ بھوکے پیاس سے تڑپ رہے تھے, بھوک سے تڑپ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رات کو کھانا بھی تقسیم کرتا تھا, غریب, مسکین, یتیم. اور جس وقت ظاہری تخت سلطنت پر بیٹھے تھے تو لوگ کوفے کے اندر اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے, اور راستے میں تمام ان کی تجوریاں پڑی رہتی تھیں. اسی طریقے سے جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا تھا عقیل کی کہ دیکھو سامنے دیکھو, اگر چاہو تو تم انہیں اٹھا سکتے ہو. تو فوراً عقیل نے پلٹ کے کہا تھا یا علی یہ تو چوری ہوگی. کہا کہ تم چوری کرنے سے ڈر رہے ہو, مجھے مسلمانوں کے خزانے میں چوری کرنے کی دعوت دے رہے ہو. اللہ میں اتنا ہی تو لے سکتا ہوں کہ جتنا میرا شہریہ ہے, جتنا میرا حق ہے, اس سے زیادہ تو نہیں لے سکتا میں, اس سے زیادہ تو آگے نہیں بڑھ سکتا. بہرحال بات جو چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی, بڑی اہم نقطے کی طرف میں آپ کے اذہان کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر شاید یہ بات میری پہنچے آپ تک, کہ جس وقت جمل مکمل ہوئی اور مولا علی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ چلیے, تو راستے میں امیر شام کا قافلہ مل جاتا ہے, اور جس کو جو ہے وہ سلمی نام کا شخص ہے وہ حرکت دے رہا تھا, آگے بڑھا رہا تھا. اور ادھر سے مولا علی کے ایک شاگرد تھے, صحابی تھے, مالک اشتر, وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. مالک اشتر نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے بڑی خطرناک نگاہوں سے, بڑی غلط نگاہوں سے مالک اشتر پہ اپنی نگاہیں ڈالی اور چاہا کہ یہی جنگ کا آغاز ہو جائے. مالک اشتر کے بھی تیور بدل گئے کہ ہم لوگ یہیں فیصلہ کیے لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی مولا علی کو اس بات کا علم ہوا, آپ غور کیجیے گا کتنا بڑا حلیم تھا وہ شخص, کتنا بڑا حلیم تھا. یہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں جو میں آپ تک پہنچاؤں, کتنا حلم تھا اس شخص کے پاس. جیسے ہی مولا علی کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو فوراً مولا علی آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں مالک ہمیں کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے. کیا کہنے, پوری زندگی کو سمیٹ دیا مولا علی نے ایک جملے میں. ہمیں نہ جنگ اپنی طرف سے کرنی ہے, نہ ہمیں کوئی اقدام اپنی طرف سے کرنا ہے. وہ سلمی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جنگ ہو جائے اور یہاں خون خرابہ ہو جائے. کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہیں اسی مقام کے اوپر امیر شام بھی پہنچ جاتا ہے, اور اتنے عرصے میں سلمی نے اپنے فوج کے ذریعے سے دریا پہ قبضہ کر لیا تھا, پانی بند کر دیا تھا. جیسے ہی امیر شام آیا اور یہ بات ہو تو اس نے سلمی کی کمر تھپکائی اور کہا کہ یہ کام تم نے بہت اچھا کیا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں پیاس سے تڑپیں گے اور بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے. وہیں کے اوپر دیکھیے پکا علی کا دشمن, بدترین دشمن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ, وہیں بیٹھا ہوا تھا. اس نے فوراً پلٹ کے کہا کہ یہاں پہ آپ اشتباہ کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں. کہ کہا کہ کیا مطلب, کہا کہ علی پہ جنگ پانی بند کرنے کا مطلب یہ کہ آپ ان کو جنگ کے لیے اکسا رہے ہیں, اور علی جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں. دیکھیے اس میں سارے پہلو ہیں, نہ ہم جنگ چاہتے ہیں, باہمی فیصلہ چاہتے ہیں, مسلمانوں کے درمیان میں خون ریزی نہیں ہونی چاہیے. کہا کہ آپ لوگ انہیں اسکا رہے ہیں. ادھر سے مولا علی نے کہا کہ نہیں ہم جنگ نہیں, ہم بات کریں گے ان سے. ادھر سے ساسا کے ذریعے سے خطوط بھیجے گئے, ساسا خط لے کے جاتے ہیں, اور امیر شام نے کسی خط کا جواب نہیں دیا مولا علی کے, اور اس بات کو وہیں سمیٹتا رہا اور بڑا خوش رہا, اور بار بار امر اس بات کی طرف اشارہ کرتا رہا کہ یہ تمہارا غلط اقدام ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر علی نے ایسا کر لیا تو وہ کیا کریں گے. کہا کہ علی وہ کریں گے جو تمہارے ذہن میں بھی نہیں ہے. علی اتنا بڑا حلیم, جسے میں بار بار اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں, اتنا بڑا سخی ہے, اتنا بڑا کریم ہے, وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے اس گھرانے کا کوئی فرد کہ کسی کے اوپر پانی اور کھانا بند کرے. جب مولا علی کا دریا پہ قبضہ ہو گیا اور کہا کہ اب کیا ہوا, کہا کہ سب سے پہلے مالک اشتر سے کہا کہ مالک اشتر پانی ان پہ بند نہ کرنا, ان کی کسی بھی رسد کو نہ روکنا, جس چیز کی ان کو ضرورت ہو وہ فراہم کرتے رہنا. اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ مکالمہ ہوا ہے مولا علی نے جو خطوط بھیجے اور ادھر سے خطوط آئے, وہ آپ تاریخ کے اندر سارے کے سارے موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو, آپ نے پورا ایک مارکے کو بتا دیا کہ واقعی ایک حلیم شخص جو ہے پوری کائنات کے لیے کیسے اپنے صبر و استقلال کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے, کیونکہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ہم بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصومین کو افضل انبیاء سمجھتے ہیں. جو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان سے جنگ کرنا کفر کی علامت ہے, یا ان سے سلو کرنا بھی کفر کی علامت ہے؟ نہیں, دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کہی, بہت اچھا سوال ہے. یہ تو آپ کسی بھی کتاب کو سیاستہ کے اندر بھی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر تک موجود ہے. اس کے مکمل طور پر اب تو غیر لوگ بھی اس بات کو کہنے لگے ہیں کہ واقعی غدیر کے اندر مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا تھا, مولا علی کو ولی بنایا جا چکا تھا, مولا بنایا جا چکا تھا, تو اس کے بعد رہ کیا گیا تھا جانشین ہے. اب جو بھی ان سے جنگ کرے گا, دیکھیں اس میں تو کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے,
وہ کفر ہے. اب وہ کوئی بھی ہو, اس میں کسی ذات کو محدود نہیں کر رہا ہوں کہ صاحب یہ ہے وہ, جو بھی مولا علی کے مقابلے پہ آئے گا, دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے آپ غدیر تک پہنچیں تو وہ کھلے طور پہ اس نے رسول اسلام کے حکم کی حکم عدولی کی ہے, اور جو رسول اسلام کے حکم کی حکم عدولی کرے گا وہ اللہ کے حکم کی حکم عدولی کر رہا ہے, کیونکہ ذات پروردگار نے رسول اسلام کی زبان پہ پہرا لگا دیا ہے. وہ ماں ینطق عن الہویٰ, یعنی کہ میرا رسول کچھ بولتا ہی نہیں ہے, وہی بولتا ہے جو وہی کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر میں جو مولا بنایا گیا, اپنا جانشین بنایا, اپنا بھائی, اپنا خلیفہ, اپنا سکسیسر, یہ ذات پروردگار کی مرضی تھی. اگر ذات پروردگار کی مرضی نہ ہوتی, آپ اس پہلو کے اوپر, اس نقطے کے اوپر غور کریں, اگر ذات پروردگار کی مرضی اس میں شامل حال نہ ہوتی تو قطعاً حارث ابن نعمان فہری کے اوپر پتھر نہ آتا اور وہ وہیں پہ ہلاک نہ ہوتا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ساری کتابوں میں رہیں کہ آسمان سے اس کے اوپر پتھر نازل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو علی کی خلافت سے جلن تھی, علی کی خلافت سے انکار تھا, تبھی تو آسمان سے پتھر نازل ہوا اور اس کا وہیں پہ وہ ہلاک ہو گیا. اور اس کو, یعنی کہ یہ تو طے ہے بات, متفق علیہ. اب جو بھی اس وقت حالات رہے ہوں, سقیفہ کا سہارا لیا گیا یا اجماع کا سہارا لیا گیا یا جمہوریت کا سہارا لیا گیا, یا جو بھی کہیے کہ اس کے ذریعے سے ایک 3 خلافتیں وجود کے اندر آتی ہیں اور 3 کے بعد مولا علی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. اب تو آپ دیکھیے روزانہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں کہ نہیں, یہ بات تو طے ہے کہ رسول اسلام نے علی ولی کو اپنا جانشین, اپنا سکسیسر, اپنا خلیفہ, اپنا بھائی بنا دیا تھا. بے شک جی, بہت عمدہ. اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو تمام چیزیں نکل کر آتی ہیں, جب بھی بات آتی ہے مولا کائنات کے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا کے طور پر جب ان کا اپنا خود وہ ظاہری طور پر مسند خلافت پر آ پائے, تو آپ کے کچھ چیزیں جیسے جو ہم پر لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں, خاص طور سے فدق کے حوالے سے, کیا وجہ تھی کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پوری جاگیر کو اسی طرح سے کنٹرول میں لیا کہ جیسے ایک خلیفہ, جیسے ایک بادشاہ, جیسے ایک شہنشاہ لیتا ہے؟ کیوں نہیں اس چیز کو پلٹ دیا؟ بلکہ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ اولاد فاطمی کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے تھا, اس پر آپ کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیے صاحب, بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. 2 باتیں اس سے جڑ جا رہی ہیں, اور سوال جو ہے یہ بہت دیرینہ ہے, نیا سوال بھی نہیں کہہ سکتے, پرانا سوال ہے یہ. اور یہ اکثر سوال ذہن میں آتا رہتا ہے کہ جب مولا علی ظاہری تخت سلطنت پہ بیٹھے تو یہ کیوں نہیں انہوں نے. دیکھیے پھر اسی طریقے سے ایک دوسرا سوال بھی اٹھ کے فوراً آئے گا. میں سوال میں سوال پیدا نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک سوال یہ پیدا آئے گا, جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا تو حضرت علی کی طرف بھی اس بات کا اشارہ کیا جاتا ہے کہ حضرت علی بھی قرآن جمع کر رہے ہیں. نہیں, حضرت علی نے قرآن جمع نہیں کیا. حضرت علی کے تو گھر میں قرآن موجود تھا, حضرت علی کے سینے میں قرآن موجود تھا. وہ کہاں کس سے جا کے معلوم کرتے کہ بتلاؤ کون سی آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بتلاؤں گا کہ کون سی خشکی میں نازل ہوئی, کون سی تری میں نازل ہوئی, کون سی پہاڑ کے اوپر نازل ہوئی. اس کو قرآن جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو انہوں نے پھر اپنی ظاہری تخت سلطنت میں پہ آنے کے بعد کیوں نہیں اپنا والا قرآن نافذ کر دیا؟ جس طریقے سے اسی قرآن کو جو دور ثالث میں تھا اسی کے اوپر دستخط کر دیے کہ ٹھیک ہے اب یہی قرآن رائج رہے گا. اب دیکھیے اس قرآن کے اندر آپ ملاحظہ کریں, ایک ایک چیز کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہیں زکوٰۃ کا حکم آیا, ابھی زکوٰۃ کی بات طے نہیں ہوئی ہے تو کوئی دوسرا حکم آ گیا, دوسرا حکم ابھی مکمل نہیں ہوا ہے, نماز کا پیغام آ گیا. یعنی کہ غیر ترتیب آیات آپ کو نظر آئیں گی. مولا علی کے پاس مرتب قرآن ترتیب دیا ہوا قرآن ان کے سینے میں موجود تھا, ان کی آنکھوں کے سامنے نازل ہوا تھا. اسی طریقے سے اگر مولا علی اس فدق کو, شہزادی کو فدق کی بھی ضرورت نہیں تھی, بے شک قطعاً ضرورت نہیں تھی. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی لاجک اور بہت بڑا راستہ ہے, بہت بڑا نقطہ تھا کہ اگر اس وقت علی شہزادی کو فدق مل جاتا, اس لفظ میں بھی تھوڑا سا تضاد ہے, اردو میں فدق بولتے ہیں اور عربی میں لفظ جو ہے فدق ہے. فدق اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مل جاتا تو یقین جانیے ہر شخص اپنی جائیداد سے بیٹی کو حق دیتا, کسی گھر کے اندر سلنڈر نہ پھٹتے, کوئی زندہ نہ جلائی جاتی, کوئی جہیز کی ڈیمانڈ نہ ہوتی, کیونکہ وہ خود ہی اپنے گھر سے اتنی مضبوط ہو کے آتی, اس کو کسی طرح کا گھر سسرال کے اندر تانا سننا نہیں. صبح قیامت تک کے لیے خواتین کو تانوں سے بچانے کے لیے شہزادی فدق کے لیے گئی تھی.
اپنے ذاتی حق کے لیے نہیں گئی تھی کہ صاحب میرا حق ہے تو مجھے دے دو، بلکہ ملت اسلامیہ کے پیغام کے لیے گئی تھی. اور اس کے بعد دیکھیے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کسی نے لیا کسی نے دیا. فدق کی پوری تاریخ ایک کتاب علامہ امینی کی بہت اس پہ مضبوط اور مضبوط شائع بھی ہو چکی ہے. آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یا آپ تاریخ احمدی کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر سارے اشارات آپ کو ملتے چلے جائیں گے. تو اسی طریقے سے اگر مولا علی ادھر دے دیتے تو ابھی قتل عثمان گئی، معاملہ طے نہیں ہوا تھا. ہیں ایک اور وہ دوسرا بہانہ لے کے ایک اور گروپ کھڑا ہو جاتا کہ دیکھیے صاحب ہمیں جو یہ جائیداد ملی ہوئی ہے اس کے اوپر حضرت علی، ایک جنگ کا محاذ اور کھل جاتا. جزاک اللہ. اگر کیونکہ بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا، آخر میں ہم یہ چاہیں کہ آج کے دور میں یقینی طور پہ پوری کائنات کے لیے ایک مشعل راہ ہے ذات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن پھر بھی ان نوجوانوں کے لیے کیا سبق، کیا پیغام ہوگا آپ کی طرف سے کہ آج اس خوبصورت موقع پر ہم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد نہ رکھیں صرف، بلکہ ان کے ہر ایک عمل کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ حسنہ بنا لیں؟ میرا پیغام جو ہے وہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے، نہ کہ صرف شیعوں کے لیے، یہ ہے کہ ہم مولا علی کی کسی بھی زندگی کے ایک پہلو کو لیں اور لینے کے بعد اسی ایک ہی پہلو لے لیں، ان کی عبادت لے لیں، عبادت ہی پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں. علم لے لیں. آج ملت اسلامیہ جو پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ہم لوگ جو ہیں یونیورسٹی، دانشگاہ، دانشکدے، کالجز، مدرسوں تک نہیں جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں بھیج پا رہے ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں نہ پڑھا رہے ہیں. ہمارا سب سے پہلا وہ شخص جو علم کے لیے، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ہم لوگ اس مبارک موقع کے اوپر اس بات کا عہد کریں کہ مولا علی کی زندگی کو صرف ایک نہج البلاغہ نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے نجف کے اندر جا کے خود تحقیق کی، خود معلوم کیا لوگوں سے، ابھی ہزاروں کی تعداد میں ان کے سرمن، ان کے لیٹرز، ان کے خطوط، ان کے خطبے ابھی موجود ہیں جو سید رضی نے یہ مرتب کر کے ہمیں دے دیے. یہ جامع اور مکمل نہیں ہے. ابھی اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی لٹریچر ہے مولا علی کا. وہ 63 سال کی زندگی میں جس میں اتنی ساری جنگیں ہیں، اتنے سارے مسائل ہیں، خلافت کے امور بھی ہیں، زہد بھی ہے، عبادت بھی ہے، کوئی انگلی نہیں لگا سکتا، کوئی ڈاٹ نہیں لگا سکتا. ہمیں چاہیے کہ پورے طریقے سے اپنی زندگی کو علی ولی کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے علی کا جو اصل کردار ہے، مجروح کردار نہیں، جو اصل کردار ہے، جو شام نے بنایا، شام والوں نے بنایا وہ کردار نہیں، بلکہ جو اوریجنل رسول کے ساتھ رہ کے جو مولا علی کا کردار نکھر کے آیا، ہم پوری کائنات کے اندر، نہ صرف ملت اسلامیہ بلکہ پوری کائنات کے اندر وہ کردار ہم پیش کریں کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس رخ سے آپ دیکھیے گا بحد کمال سارے صفات آپ کو نظر آئیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا اور قیمتی گفتگو کے ساتھ، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم آگے اس سفر کو جاری رکھیں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر استفادہ کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم سے محو گفتگو تھے پروفیسر ڈاکٹر سید مظاہر علی صاحب، ڈپارٹمنٹ آف پرشین، اور ایک خوبصورت گفتگو کے ساتھ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بابرکت پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے تمام وہ کمالات جو ہم کسی ایک چیز میں محدود نہیں کر سکتے. یقیناً آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ وہ اپنے اس عظیم ترین ذات بابرکت، ذات باصفات اور ذات با کمال کے اوپر اپنے بچوں اور اپنے خاص طور سے تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کو آگے بڑھائیں، تاکہ وہ مشعل راہ ثابت ہوں، زندگی کے ان تمام فرمودات کو جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائیں، اس پر عمل کریں. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی اہم شخصیت کو ہم مدعو کریں گے اور ہم گفتگو کریں گے مختلف زاویے کے طور. اللہم اجل لولیک الفرج.